السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعیف. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 267 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین. اذا مانے جب، شک کا یا شکو کی معنی ہوتا ہے شک کرنا، شبہ کرنا. شک، شبہ، ڈاؤٹ، کنفیوژن. اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو. کس میں شک ہو؟ نماز کے اندر. فقام فی الرکعتین، اور وہ 2 رکعت میں کھڑا ہو گیا. فقام، کھڑا ہو گیا. پھر رکعتین، دوسری رکعت میں. دو رکعت پر تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے. 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد نماز کا سسٹم ایسا ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، لیکن تشہد میں نہیں بیٹھا. شک آیا، فقام فی الرکعتین. اب وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا. فاستتم قائما، اور کیسے کھڑا ہو گیا؟ فاستتم قائما، بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا. استتم، یستتم، استئمام، باب استفعال سے اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کام مکمل کر لینا. کوئی کام مکمل کر لینا. استتم، یستتم، استتمام، باب استفعال سے معنی ہوگا کسی کام کو مکمل کر لینا. تو فاستتم قائما یعنی کھڑے ہونے میں مکمل کر لیا، یعنی مکمل کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کا جو عمل ہے، کھڑے ہونے کا جو کام ہے وہ مکمل کر لیا، یعنی سیدھے کھڑا ہو گیا. جیسے نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے، وہی کیفیت ہے کہ سیدھے کھڑا ہو گیا. فاستتم قائما، سیدھے کھڑا ہو گیا. فلیمضی، تو حدیث یہ ہے فلیمضی، تو نماز جاری رکھے. فلیمضی، مضی یمضی، باب ضربہ سے. فلیمضی یہ امر غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا. فلیمضی چاہیے کہ جاری رکھے. کیا جاری رکھے؟ نماز. یعنی اب آگے نماز پڑھتا جائے. اب جب سیدھے کھڑا ہو گیا ہے تو اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں. فلیمضی، نماز جاری رکھے، یعنی آگے نماز پڑھتا رہے. 3ری رکعت پڑھے. فلیمضی چاہیے کہ وہ نماز جاری رکھے. ولا يعود، ولا يعود، عاد يعود مانے واپس ہونا، لوٹنا. ولا يعود، اور لوٹے نا، یعنی پھر تشہد کی طرف وہ لوٹے نا، بلکہ نماز پڑھتا رہے.
فلیمضی ولا یعود، چاہیے کو نماز جاری رکھے، ولا یعود، واپس نہ بیٹھے، نہ لوٹے، ولیسجد سجدتین، اور چاہیے کہ 2 سجدہ کرے، سجدہ سہو۔ ولیسجد چاہیے کہ سجدہ کرے، یہ امر غائب ہے، سجدہ یسجد مانے ہوتا سجدہ کرنا، ولیسجد یہ فعل امر غائب ہے، مانا ہوگا چاہیے کہ سجدہ کرے، سجدتین 2 سجدہ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ، استتم یستتم استتمام مانا ہوتا ہے کام مکمل کر لینا، لم مانے نہیں، فَإِن مانے اگر، ان مانے اگر، لم مانے نہیں، ان مانے اگر، لم مانے نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا، قائم مانے کھڑا ہونا، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا، اور اگر وہ سیدھا کھڑا نہ ہوا، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ، لم يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، اور اگر وہ سیدھے کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی زمین چھوڑا نہیں ہے، کھڑا ہو رہا ہے لیکن ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، زمین ٹچ ہے، فلیجلس چاہیے کہ بیٹھ جائے، جلس یجلس مانے بیٹھنا، فلیجلس یہ امر غائب ہے، چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، اور اگر وہ سیدھے کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی قریب ہے، زمین سے قریب ہے، یا زمین پکڑا ہے، اٹھ رہا ہے لیکن ابھی اس کا ہاتھ زمین پہ ہے، پیر زمین پہ ہے، پچھلا حصہ تھوڑا اٹھا ہوا ہے، فلیجلس، حدیث کے الفاظ یہ کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی اب کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ 2 رکعت میں تشہد ہے، تشہد کرنا ضروری ہے، اب وہ بیٹھ جائے گا۔ ولا سہو علیہ، ولا سہو علیہ، لا یہاں پہ کیا ہے؟ لا نفی جنس، لا نفی جنس یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، جیسے ولا لا سہو، لا الہ، لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تو لا یہاں پہ لا نافیہ ہے، لا نافی جنس یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، تو ولا سہو کیا پڑھیں گے؟ واو پہ زبر، لا سہو یہ لا نفی جنس کا ہے، کوئی سہو نہیں ہے، لا سہو کوئی سہو نہیں ہے، علیہ اس پر، سہو مطلب سجدہ سہو، ولا سہو علیہ اور اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارقطنی، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے اور دارقطنی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، واللفظ لہو، اور حدیث انہی کی ہے، الفاظ جو ہے انہی کی ہیں، یعنی امام دارقطنی کے ہیں، لیکن سند کیسی ہے؟ کہتے ہیں بسند ضعیف۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باب کے اخیر میں کچھ ایسی روایتیں لاتے ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس پر عمل ہے، تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یعنی اس سند کے ساتھ، یعنی جو بھی حدیث پڑھی گئی ہے تو اس سند کے ساتھ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث کے سلسلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر، اور سنن ابو داود اور ابن ماجہ پر جو انہوں نے کام کیا ہے، صحیح ابن ماجہ، صحیح ابو داود، اس میں اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کا درجہ دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح جو قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الآثار کے اندر اس مفہوم کی روایت ذکر کی ہے، جو حسن درجے سے مروی ہے، حسن درجے سے
روایت مروی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے یہاں پہ کمزور ہے، لیکن اس مفہوم کی حدیثیں احادیث میں موجود ہے، اس مفہوم کی حدیث کیا ہے کتابوں میں موجود ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی 2 رکعت پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے بھول کر کے، تو جب مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اب بیٹھے گا نہیں، نماز پڑھتا رہے گا، آگے نماز جاری رکھے گا، بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ لیکن اگر ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، زمین چھوڑ رہا ہے یا اٹھ گیا ہے، لیکن وہ قریب ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائے گا، ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائے گا، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، شبہ ہو جائے، فقام فی الرکعتین، اور وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت میں تشہد ہے، بیٹھنا ہے، لیکن بھول کر کے تشہد چھوٹ گیا، آدمی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا کیسے ہوا؟ کہا فاستتم قائما، بالکل سیدھے کھڑا ہو گیا، یعنی مکمل کھڑا ہو گیا۔ فلیمضی ولا یعود، تو اسے چاہیے کہ نماز جاری رکھے، ولا یعود، اور واپس نہ بیٹھے، واپس نہ لوٹے، مطلب تشہد میں نہ بیٹھے، وہ نماز پڑھتا رہے۔ ولیسجد سجدتین، اور اسے چاہیے کہ 2 سجدہ سہو کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لے۔ فإن لم يستتم قائما، لیکن اگر وہ سیدھے کھڑا نہیں ہوا ہے، اور اگر وہ سیدھے کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی کھڑا ہونے والا ہے، قریب ہے، زمین ابھی نہیں چھوڑا ہے، فلیجلس، تو بیٹھ جائے، فلیجلس، تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، ولا سہو علیہ، اور اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و الدارقطنی، اس حدیث کو امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے اور امام دارقطنی نے بیان کیا ہے، واللفظ لہ، اور امام دارقطنی کے الفاظ ہیں، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس حدیث کی سند میں جابر الجعفی ایک راوی ہے، جابر الجعفی۔ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے جابر الجعفی، یہ مشہور ضعیف راوی ہے، متفق علیہ ہے، یعنی ان کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، یہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ جابر الجعفی یہ متکلم فی راوی ہیں، جن پر علماء نے کلام کیا ہے، ان کی مرویات جو ہے ضعیف ہوتی ہے، اس حدیث سے اسی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو رہی ہے؟ ضعیف بن رہی ہے۔ جابر الجعفی، ولا سہو علیہ، حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اس پر کوئی سہو نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی جو آدمی مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، تو وہ بیٹھ جائے گا، تشہد میں دوبارہ بیٹھ جائے گا، ولا سہو علیہ، اور اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔ احناف نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہونے والا تھا لیکن ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، قریب ہے، تو وہ بیٹھ جائے، اور اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔ لیکن حنبلی حنابلہ کے ہاں یہ موقف ہے کہ اس پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو ہر سہو پر، ہر بھول پر سجدہ سہو ہے، ہر بھول پر سجدہ سہو ہے، یہ حنابلہ کا موقف ہے۔ یہاں صاف مسئلہ واضح ہے
کہ اگر نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کی بجائے غلطی ہو جائے، آدمی کھڑا ہو جائے تو مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو وہ نماز جاری رکھے گا، بیٹھے گا نہیں. اور اگر کھڑا نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ بیٹھ جائے گا اور اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز میں اگر تشہد چھوٹ جائے، تشہد دو ہوتا ہے، 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں تشہد 2 ہوتا ہے. تو پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے جو 2 رکعت پر ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ رکعت خراب ہوگی. بس کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے. پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کر لینے سے وہ کمی دور ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی. اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلا تشہد واجب نہیں ہے. واجب کہہ رہا ہوں، پہلا تشہد واجب ہے، نماز کا رکن نہیں ہے. پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے. پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے، یہ نماز کا رکن نہیں ہے. واجب اور رکن میں فرق ہوتا ہے. واجب کے چھوٹنے پر نماز باطل نہیں ہوتی ہے، رکن کے چھوٹنے پر رکعت کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، اس کو پھر سے کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رکوع چھوٹ جائے، سجدہ چھوٹ جائے، سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو کیا ہے؟ یہ نماز کا رکن ہے. اب نماز کا رکن چھوٹے گا تو نماز باطل ہوتی ہے، وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے. تو پہلا تشہد یہ واجب ہے، اور اس کے چھوٹنے پر صرف سجدہ سہو ہے. صرف کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے. اس حدیث سے تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نماز میں شک اور شبہہ پیدا ہو جائے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. نماز میں شک آ جائے، بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے یا اضافہ ہو جائے، اس سے نماز باطل اور خراب نہیں ہوتی ہے. صرف سجدہ سہو کر لینے سے معاملہ حل ہو جائے گا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تشہد میں بیٹھنے کی بجائے اگر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھنا نہیں چاہیے، آگے نماز مکمل کرنا چاہیے. آگے نماز مکمل کرنا چاہیے. لیکن اگر بیٹھے ہیں اور مکمل کھڑے نہیں ہوئے، زمین سے قریب ہیں، مکمل کھڑے نہیں ہوئے تو بیٹھ جانا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے. اور ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے. اگر دوبارہ واپس بیٹھ گئے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.